چوتھے امام نے زیادہ تر جو کام ہمارے پاس پہنچا ہے وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو امام سے ہمیں ملتی ہیں، جس میں زیارتیں ہیں، دعائیں ہیں اور مناجات ہیں، اور اس کے علاوہ رسالہ حقوق ہے کہ جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں امام سے ملتی ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ بہرحال ہم ہر امام کو جب یاد کرتے ہیں ان کی ولادت پہ اور شہادت پہ، تو کوشش کریں کہ بہرحال جو چیزیں ان کے توسط سے ہم تک پہنچی ہیں کم از کم ہم ان کو تھوڑا بہت دیکھ لیں۔ یہ نہ ہو کہ زندگی گزر جائے اور انسان نے صحیفہ سجادیہ کو دیکھا ہی نہ ہو۔ یہ ہماری زندگیوں کے اندر بہت یقیناً افسوسناک مراحل ہیں کہ ہمارے درمیان میں اتنی بہترین کتابیں موجود ہیں لیکن ہمیں وقت نہیں ملتا کیونکہ ہم مصروف ہیں اور ہماری زندگی اتنی زیادہ ہو گئی ہے۔ تو عزیزان محترم، ائمہ سے زیادہ کوئی مصروف نہیں تھا زندگی اور کائنات کے لیے۔ ہمیں ظاہراً وہ ایک مخلوق ہم تھے، نہ جانے کتنی مخلوقات کا ان سے جو ہے وہ تعلق ہوتا تھا، کیونکہ امام صرف روئے زمین کے لیے نہیں تھا، امام پوری کائنات کا امام ہوتا ہے جب بھی ہوتا ہے، حجت خدا ہے روئے زمین پر۔ تو اس لیے بہرحال انہوں نے ہمارے لیے اگر کوئی چیز تعلیم فرمائی ہے تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں وقت نکالنا چاہیے، اور تھوڑا سا وقت نکالیں اور توسل کریں۔ اگر وقت نہیں نکلتا تو توسل کریں ان سے کہ مولا مجھے توفیق دیں کہ یہ جو آپ نے ہمارے لیے لکھا فرمایا ہم اس کو پڑھ سکیں اپنی زندگی میں، اور تھوڑا تھوڑا پڑھ سکیں۔ دیکھیں یہ دنیا تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت مصروف ہیں، ہم بہت کماتے ہیں، کھاتے ہیں، زندگی ہے، وقت نہیں ہے، یہ تو پلک جھپکتے گزر جائے گا۔ جب انسان دوسری دنیا پہنچے گا، جب اس کو دیکھے گا تو بولے گا یہ تو پلک جھپکنا تھا گزر گیا، کہ اب وہ وہاں پر ہمیں پھر ایک ایک چیز یاد آئے گی کہ جو یہاں پر ہمیں کرنی چاہیے تھی اور جو ہم نے نہیں کی ہے۔ خود چوتھے امام سے کہ مومن کی نشانی ہے کہ انشاءاللہ توفیق ہوگی تو بتائیں گے، امام ایک شخص کو صدقہ میں چیزیں دیتے ہیں تو پھر امام اس سے واپس لے لیتے ہیں، کہتے ہیں ایک منٹ واپس دو، پھر اس کو چومتے ہیں، پھر واپس دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ صدقہ سب سے پہلے خدا کو حاصل ہوتا ہے، خدا وصول کرتا ہے، تو میں چوم رہا ہوں کہ یہ چیز پہلے خدا کی بارگاہ میں جانے والی ہے۔ یعنی کیوں؟ کیونکہ امام جانتے ہیں آخرت۔ خوب زہری جو ایک صحابی ہے وہ بات کو نقل کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے شب کی تاریکی میں دیکھا امام کہیں جا رہے ہیں، میں پیچھے ہو لیا، میں نے پوچھا کہ مولا کدھر جا رہے ہیں؟ کہا مسافرت پر، یعنی سفر پہ جانا ہے میں نے، اور اس کے لیے زاد راہ کی ضرورت ہے، یعنی سفر پہ جانے کے لیے ایک ذخیرہ چاہیے، ایک سامان چاہیے، تو میں اس سامان کو اس ایک جگہ پہ رکھنے جا رہا ہوں کہ وہ مجھے سفر میں کام آئے۔ تھوڑے دنوں بعد اس نے دیکھا دوبارہ امام کو کہ مولا آپ تو کہہ رہے تھے میں مسافرت پہ جانا ہے، سفر پہ جانا ہے، تو کہا میں ابھی بھی سفر میں ہوں، یہ سفر آخرت کا سفر ہے۔ اور وہ جو امام اپنے کندھوں پر لاد کر لے کے جاتے تھے غریبوں اور فقراء کے لیے، وہ کھانا، روٹی، اس طرح کی چیزیں، تاکہ کسی کو کچھ دینا، یعنی یہ آخرت کا سامان ہے جو میں اس دنیا میں مہیا کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا سفر اور کیا چیز مہیا کی ہے؟ کیا ہم نے نہیں جانا ہم اپنے سامنے کتنے لوگوں کے جنازے اٹھاتے ہیں، کتنے لوگوں کو دفن ہم اپنے جا کر تدفین کر کر آتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بھی جانا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نہیں جانا، دوسرے نے جانا ہے، ہم نے نہیں جانا۔ اور کہیں پر بھی یہ ہمارے ذہن میں نہیں تھا۔ ایک شخص تھا، اس کو ملک الموت دیکھا تو اس نے بولا کہ بھائی جب آپ آئیں، علماء نے واقعہ کو نقل کی کتاب میں، کہتے ہیں کہ جب آپ آئیں تو مجھے بتا کے آئیے گا تاکہ میں اپنا کوئی حساب کتاب کر لوں پہلے سے۔ انہوں نے ٹھیک ہے، وقت گزر گیا کافی، ملک الموت آ گیا، آپ کے تیار ہو جاؤ۔ کہا میں نے آپ سے کہا تھا تھوڑا مجھے پہلے بتا دیجئے گا تاکہ میں حساب کتاب کر لوں اپنا۔ کہا میں کئی دفعہ آیا تھا، میں تمہارے پڑوس میں کسی کا انتقال ہوا، میں آیا تھا، تم باتوں میں مصروف تھے، میں تمہارے فلانے رشتہ دار کا انتقال ہوا، میں آیا تھا، تم سر جھکائے نیچے کھڑے تھے، تم نے مجھے نہیں دیکھا۔ یعنی جتنے بھی میرے اطراف میں فوتگی ہو رہی ہے، موت ہو رہی ہے، یہ ملک الموت مجھے بتانا چاہ رہا ہے کہ میں تمہیں بھی لینے آ رہا ہوں، میں نے تمہیں بھی لے کے جانا ہے، تم اپنی آخرت کا کیا سامان کیا ہوا ہے،
حضرت سلیمان نبی کہ جو کھڑے ہوئے تھے ایک عالیشان محل بنانے کے لیے، اپنا وہ بنانے کے لیے، اور ساری مخلوقات کام کر رہی تھیں، جن اور جانور اور سب، اور اپنی عصا لے کر کھڑے ہوئے تھے. ملک الموت آ گیا، کہا کہ وقت ہو گیا ہے. کہا مجھے تھوڑا سا وقت دیں. کہا نہیں، نبی ہے، وقت نہیں دیا. وہیں کھڑے ہوئے، وہ تو دیمک نے اس عصا کو کھانا شروع کیا. تو کافی عرصے کے بعد جب وہ ان کا بدن وہاں سے ہٹائے تو پتا چلا، ورنہ کافی عرصے تک وہ لوگ کام کرتے رہے. عزیزان موت، ملک الموت پوچھ کے نہیں آتا، بتا کے نہیں آئے گا. وہ رسول خدا کے تھے جن کے دروازے پر دستخط دے کر آیا تھا. عزیزان محترم، ہم آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا وہ امام جس کی آج ہم جشن میں آئے ہیں، وہ اپنا زادرہ رات کی تاریکی میں جمع کر رہا ہے کہ وقت شہادت جب غسل دیا میرے پانچویں امام نے، امام باقر علیہ السلام نے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تو امام کے بدن پر نشان تھے. راوی کہتا ہے کہ میں نے بعد میں امام سے پوچھا کہ یہ آپ کے بابا کے بدن پر کون سے نشانات تھے جو اتنے پرانے ہو چکے تھے؟ کہا یہ رات کی تاریکی میں میرے بابا یہ کھانے اور چیزیں غذاؤں کی بوریاں اپنے کندھوں پر ڈال کر غریبوں کو دے کر آتے تھے. عزیزان محترم، کہاں میری زندگی میں خوب ٹھیک ہو سکتا ہے اس طرح غریب فقراء نہ ہو، کوئی تو ہوں گے، بہرحال کہیں تو ہوں گے، کہیں ہم نے اپنے ملک کے اندر ہوں گے ہمارے. کبھی ہم نے کوئی زحمت کی، ہم تو اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا کہ کبھی ایک کھانا رستے میں چلتے ہوئے پیک کرا لیں، ہو سکتا ہے کوئی غریب فقیر، کوئی ایسا شخص کہ جو یہ نہ کھا سکتا ہو وہ مل جائے. نہیں ہے، کیونکہ ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر گئے تو دیکھا بی بی بہت غمگین ہے، اداس ہے. کہا بیٹی یہ چہرے پر غم اور اندوہ؟ کہا بابا مجھے آخرت کی یاد آ رہی ہے کہ جب لوگ وہاں پر اریاں ہوں گے، یعنی لوگوں کے پاس وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ اپنے آپ کو چھپا پائیں گے، سب عیاں ہوگا، ہر چیز ظاہر ہوگی وہاں پر. تو عزیزان محترم، ہم کیونکہ بہرحال ہم لوگوں کو تذکرہ بھی بہت زیادہ نہیں دیا جاتا، ہم بھی خوش ہو کے چلے جاتے ہیں محفل مجلس سے، تو اس لیے ہم لوگ بہت زیادہ آخرت کی یاد ہے نہیں. قرآن 30% آخرت کی طرف توجہ دے رہا ہے. قرآن کی آیتیں آخرت کی طرف گفتگو کر رہی ہیں، ہمیں یاد دلا رہی ہیں. بعض علماء ایسے تھے کہ جب وہ کچھ قرآن کے سورہ جو آخرت کی طرف تھے ان کو پڑھتے تھے، گریا کرنا شروع کر دیتے تھے، رونا شروع کر دیتے تھے، کیونکہ ہمارے لیے یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں. اسی لیے تو بہرحال اس امام کی مولود کی برکت کے ذریعے سے کم از کم اپنی آخرت کو یاد کریں، پہچانیں کہ میں آخرت کیا ہے. تو امام اس طرح آخرت کا زادرہ تیار کر رہے ہیں، اور یہ ہر امام نے اپنی زندگی کے اندر انجام دیا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کوئی چیز اپنی آخرت. عزیزان محترم، جو چیز اس دنیا میں ہم اللہ کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے خرچ کریں گے وہ چیز باقی رہ جائے گی. جو چیز میرے پاس ہے وہ فنا ہے، جو چیز میں نے خدا کے راہ میں دے دی وہ روز قیامت میں ہے. جو چیز میں نے خود رکھی اور اس کو شاید میں نے صحیح استعمال نہیں کیا وہ کسی کام کی نہیں ہے، وہ نہ وہاں اس کام آئے گی نہ اس جہان میں کام آئے گی.